لغاری صاحب، ابھی آپ نے رانا ثنا کی گفتگو سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ تو ان کو لینا ہی ہوگا، ہر صورت لینا ہوگا. اور سر آپ بھی جانتے ہیں کل سماعت بھی ہو رہی ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں؟ دیکھیں تین چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کا کیا راہ عمل ہوگا، پی ایم ایل این کا کیا راہ عمل ہوگا، اور عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے. یہ تین مختلف چیزیں ہیں اور پھر اس پر ہی طے ہو سکے گا. پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، جو بادیو نظر میں نظر آتا ہے ہمیں کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے. لیکن اسی طرح سے پی ایم ایل این کے پاس بھی وہ نمبر نہیں ہے کہ اپنا چیف منسٹر لا سکیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت جب دیکھتی ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ نہیں کوئی بنا سکتا ہے تو وہ گورنر راج کے آپشن پر جائے گی. لیکن اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس اسمبلی کا پنجاب اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کرے کہ جناب گورنر راج لگایا جائے. کیا پنجاب اسمبلی کی اکثریت گورنر راج کے حق میں ووٹ دے گی تو ہی جا کر فیصلہ ہو سکے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ جب گورنر راج کی پیش کی جائے تو وہ ارکان جو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں وہ آ جائیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے گورنر راج لگا دیں. یہ ہو سکتا ہے اور اس سے وہ نہ تو ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، نہ ہی ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی، ویسے ہی وہ اسمبلی معطل ہو جائے گی اور جو ہے گورنر کا راج لگ جائے گا. یہ ایک آپشن جو ہے وہ پی ایم ایل این اختیار کر سکتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کیوس ہے پنجاب میں گورنر راج اس کو ختم کر دے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے یقینی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہے. اچھا فرض کریں یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو بھی تو ان کا دوسرا قدم فوراً یہ ہوگا اس کے بعد ہی کہ وہ اسمبلی توڑ دیں گے. تو اسمبلی توڑنے کی جگہ پر اس کو روکنے کے لیے تو ان کے اپنے ارکان باہر چلے گئے، نہیں دے رہے ہیں ووٹ. تو یہ اصل بحران تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ارکان جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. وہ چیف منسٹر جو ہیں جن کی حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے وہ چیف منسٹر کہہ چکے ہیں کہ 99% ارکان جو ہیں وہ اسمبلیوں کی تحلیل کے خلاف ہیں یا اسمبلیوں کو توڑنے کے خلاف ہیں. تو وہ پارٹی اس کے تو چند ہی ارکان غائب ہوئے ہیں اور جس وجہ سے یہ پی ٹی آئی میں ایک پریشانی کی لہر موجود ہے کہ ان کے ارکان پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اب نئے آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور دیکھتے یہ ہیں کہ اب کورٹس نے ہمارا صرف اتنا تشویش ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ نیا آئین کی تعبیر و تشریح ضرور کرے، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، لیکن نئی آئین سازی نہیں ہو سکتی ہے. جو عدالتیں ہیں وہ ایک نیا آئین نہیں لکھ سکتی ہیں. ظاہر ہے آپ کو اسی میں سے راستہ نکالنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں لغاری صاحب 8 مہینے سے یہ ایکسرسائز چل رہی ہے، عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے، پھر وزیر اعلیٰ کا معاملہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یا اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ کا منتخب ہونا کیسے ہوا، پھر عدالتوں سے ہی سارے فیصلے ہوتے رہے. تو یہ ایکسرسائز تو سیاستدانوں نے خود لگائی ہے 8 مہینے سے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور جناب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو سب سے پہلے آئین کی خلاف ورزی یہاں پر ہوئی ہے کہ وہ اس مقررہ مدت میں اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا اور اس کو 4 دن اور تاخیر کی گئی. پھر 4 دن کے بعد جب بلایا گیا تو پھر ایک اور ڈیٹ دے دی گئی. پھر جب ایک اور ڈیٹ دی گئی کہا اس پر بحث ہو گئی، پھر ووٹنگ کے لیے ایک اور ڈیٹ مقرر کی گئی. وہاں جا کر کہا گیا آرٹیکل 5 پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد ایک وزیر اٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ آرٹیکل 5 جو میں پڑھ رہا ہوں، اور ڈپٹی اسپیکر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور میں تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. یہ آئین کو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا ایبروگیٹ کیا جا رہا تھا، آئین کو جو ہے ابائنس میں رکھا جا رہا تھا، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، آئین کو توڑا جا رہا تھا. یہ یہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے. اگر وہ گڑبڑ نہ ہوتی اور سموتھلی یہ سب کچھ ہو جاتا اور پھر نیا نعرہ آ گیا کہ یہ تو امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ تو غیر ملکی. کہاں غیر ملکی تھے؟ وہاں سارے کے سارے پاکستان کے ارکان. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو شروع ہوا یہ پاکستان تحریک انصاف تھا اور ابھی ایکسرسائز چل رہی ہے، ظاہر اب یہ پنجاب میں بھی ساری صورتحال ہو رہی ہے. جی بالکل ایسا ہے. جب آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جب اس طرح کے وہ کر رہے تھے کہ جناب پھر اس کے بعد فوراً عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں نے اسمبلی توڑ دی، سب آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے اپنا وہ کیا، سمن ہوئی، سپریم کورٹ پہنچے، سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لینا پڑا ورنہ ملک میں بہت بڑا بحران پیدا ہو جاتا ہے.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।